بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت سے مومنین اور مومنات نے رابطہ کیا ہے میسیجز کے ذریعے سے جن کو رشتوں کا مسئلہ ہے، جن کے ہاں رشتے نہیں آتے ہیں یا رشتے آتے آتے جو ہے وہ کام وہیں پہ رک جاتا ہے۔ تو آج اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آگے بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر کے ثواب میں شامل رہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں رشتے کا مسئلہ ہو، رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو وہ یہ 2 رکعت نماز مستحبی انجام دے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد دوبارہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کے بعد قنوت نماز میں یہ دعا پڑھیں: اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا قنوت نماز میں پڑھیں، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں، نماز جب تمام ہو تو اس کے بعد دوبارہ اسی دعا کو 3 مرتبہ سجدے میں پڑھیں۔ دوسرا عمل جو ہے وہ نماز جعفر تیار ہے۔ نماز جعفر تیار کی تفصیل بہت زیادہ ہے جس کو میں اس مختصر ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا۔ آپ ضرور خود سرچ کریں نماز جعفر تیار کو۔ نماز جعفر تیار بھی جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے بہت ہی با اثر نماز ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ نماز پڑھیں تو ضرور انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک چیز کہ جس کی حقیقت کا انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے کسی چیز کو نظر بد کا لگنا۔ کبھی کسی انسان کی نظر بد کسی چیز کو لگ سکتی ہے، یا کبھی کسی انسان کی نظر بد کسی انسان کو لگ سکتی ہے۔ تو اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 میں یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جب شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو سب بھائیوں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ سب بھائی بہت تناور تھے، صحت مند تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے تاکہ کسی کی نظر تم بھائیوں کو نہ لگ سکے۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سورہ نجم آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی نظر بد لگنے والی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ پس یہ بات ثابت ہے کہ نظر بد کا وجود ہے۔ تو کس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی خاص چیزوں کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، جب بھی آپ کو نظر بد لگنے کا خوف ہو، ڈر ہو، تو فوراً سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں نظر بد سے۔ نمبر 2، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پر نظر بد لگنے کا خوف ہو تو فوراً کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے آپ کو دم کریں تاکہ آپ کو نظر بد نہ لگے۔ اور چوتھا عمل سورہ نجم آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لما سمعوا الذکر، یہ پوری آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور آیت پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دم کریں، انشاءاللہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔